عطا فرمایا ہے اس میں کھاؤ، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے تم کو جو عطا فرمائی ہے اس کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک سواری کی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم اس کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت کے اس جملے میں آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ سواری اور یہ زمین اور یہ چیزیں جو کائنات میں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تم اس میں مست ہو کر یہ بھول نہیں جانا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق استعمال کرنا۔ اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اس کو استعمال کرو گے تو اللہ رب العزت کے یہاں انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ دنیا میں بھی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اگر ان کو اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے خلاف اگر اس کو استعمال کرو گے تو پھر دیکھ لو یہی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے پاس جانا ہے اور نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، پھر وہ زمین اچانک لرزنے لگے، ایک وہ ہلنے لگے، وہ ہچکولے کھانے لگے، اس میں زلزلے آ جائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو غافل نہیں ہونا، یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہارے تابع بنا دی، جیسا کہ سواری کو بنا دیتے ہیں، لیکن تم اس سے مطمئن نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہو جانا کہ سواری کبھی کبھی اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، کبھی وہ بدکنے لگتی ہے، کبھی وہ سواری کا جانور سرکش ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ زمین، یہ مت سوچو اللہ رب العزت کا جب حکم آئے گا تو یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں دھنسا دیں گے اور یہ زمین کانپنے لگے گی، زلزلے آ جائیں گے۔ اور دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہی زمین جو انسان کے تابع فرمان بنی ہوئی تھی کہ انسان اس کو اپنے استعمال میں لاتا تھا، یہی زمین ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن گئی کہ بڑے بڑے زلزلوں کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے اس کی ہلاکت اور اس کا لقمہ اجل بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے زمین کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ یہ سواری جو آج تمہارے تابع فرمان ہے کل یہ بدک سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے، اس کے اندر بگاڑ آ سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، أَن يُرْسِلَ تم پر بھیج دے پتھراؤ کرنے والی ہوا، ایسی ہوا جس سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اور سابقہ امتوں پر، قوم لوط پر اللہ رب العزت نے ایسی ہوائیں بھیجی ہیں کہ جن سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور قوم لوط پہ جو پتھر برسائے گئے تھے وہ انسانوں کے ناموں کے ساتھ پتھر برسائے گئے تھے، ان پتھروں پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بے خوف نہیں ہونا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کامل مومن کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ڈرتا رہے کہ اللہ رب العزت یہ نعمت کب مجھ سے چھین لے، چاہے وہ نعمت 2 وقت کی روٹی ہو، چاہے وہ نعمت اولاد کی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت جو ہے مکان کی نعمت ہو جس میں وہ سر چھپاتا ہے، چاہے وہ نعمت عزت کی نعمت ہو، ان نعمتوں کے بارے میں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کون سی نعمت کب اللہ رب العزت چھین لے۔
ہر انسان کو اس حال میں زندگی